السلام علیکم میڈم، بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا اور ایگزیکٹ ٹائم پہ آئیں اور ہمارا لائیو سیشن سٹارٹ ہوا۔ وعلیکم السلام۔ آپ لوگ جو کچھ کر رہے ہیں ادب کی خدمت، اور خاص طور پہ ممتاز مفتی کے لیے، اس کے لیے تو ہم سر کے بل چل کے آنے کو تیار ہیں۔ اچھا، اس سے پہلے کہ ہم ساری باتیں شروع کریں، لوگ تھوڑا سا اس پہ پریشان ہو رہے تھے۔ نواز صاحب نے بھی، ہمارے ایک سینئر ممبر ہیں، انہوں نے بھی ایک سوال اٹھایا تھا کہ ممتاز مفتی نے تو شہابہ گیلانی کی باتیں کی ہوئی ہیں، یہ فرین چودھری آ گئی ہیں، تو انہیں میں نے تھوڑا سا میں نے واقعہ سنایا تھا ہمایوں والا، تو آپ اگر وہ مکمل ہاں بات بتا دیں تاکہ وہ ریلیٹ ہو سکے کہ آپ صحابہ ہیں۔ ہاں، یہ بہت زیادہ ایشو بن گیا ہے۔ وہ ایکچولی ہوا یہ تھا کہ میں 2000 میں کراچی گئی، تو وہاں بھی میں نے ہٹن کے لیے ایز ڈائریکٹر پروڈکشن کام کر رہی تھی، کیونکہ میرا میڈیا سے بھی بہت ڈرامے لکھنے یہ وہ اس وقت اتنے نہیں شروع کیے تھے۔ تو نیشنل کونسل آف آرٹس کراچی میں میرے اعزاز میں ایک تقریب تھی، تو میری کتاب سچ جھوٹ اور آدھا سچ جو تھی، ان کی تقریب تقسیم تھی۔ تو جلالی صاحب بھی وہاں پہ آئے ہوئے تھے، قاسم جلالی، بہت بڑا نام ہے، اگر کوئی چاہے تو ان سے پوچھ بھی سکتا ہے کال کر کے۔ تو جلالی صاحب نے 2-3 دن کے بعد مجھے کال کیا کہ آپ کے میں نے افسانے پڑھے ہیں، میں بڑا اچھا منظر نامہ، بہت اچھی کریکٹرائزیشن ہے، تو آپ ہمارے لیے سیریل لکھیں۔ میں نے کہا جی میں آلریڈی جاب میں اتنی پھنسی ہوئی ہوں، تو وہ کہنے لگے نہیں نہیں آپ لکھیں گے ہمارے لیے۔ تو پہلا سیریل میرا کراچی سے دام رسائی تھا۔ اب ہوا یہ کہ ہمایوں محبوب کو آپ لوگ جانتے ہیں، وہ پی آر وائی پہ بھی ڈفرینٹ چینلز پہ ہی از اے ویری فیمس اسٹرانومر، تو ان اسٹرالوجسٹ کہنا چاہیے، تو وہ جلالی صاحب کے بہت کلوز ہیں۔ تو جلالی صاحب ان سے جو بھی ان کا سیریل شروع ہوتا تھا، بس کچھ شگون ہوتے ہیں ان لوگوں کے کہ جو آرٹسٹ نہیں آتی تھی یا جو نیا رائٹر، اس کا نام جو ہے نا ضرور چیک کرواتے تھے۔ تو میرا نام جب شہابہ، تو ہمایوں نے کہا نہیں نہیں یہ فرحین اس کو سوٹ کرے گا۔ میں ان چیزوں پہ اتنا بلیو نہیں کرتی تھی، تو پھر انہوں نے میری ڈیڈی کا نام کے دونوں حصے لگائے۔ میری ڈیڈی چودھری ہیں بٹ ہی نیور یوزز دیٹ نیم، تو وہ دونوں نام نہیں فٹ ہوئے۔ ہمایوں نے پوچھا کہ آپ کے فادر کی کاسٹ کیا ہے، میں نے بتا دیا چودھری، تو وہ چودھری فٹ ہو گیا۔ اچھا، اب ہمارے درمیان شرط تھی، میں نے کہا اگر یہ میرا پہلا سیریل ہے، اگر یہ ہٹ نہیں ہوا، اور مجھے شک تھا کہ نہیں ہوگا، میں نے کہا پہلا سیریل ہے اتنے بڑے ڈائریکٹر کے ساتھ، پتہ نہیں میں توقعات پہ پوری اتروں یا نہیں، تو کچھ چانس کی بات ہے کہ وہ سیریل ہٹ ہو گیا۔ اور بہت مطلب یہ ریکارڈ ہے پی ٹی وی کا کہ اس نے پی ٹی وی کو 9 کروڑ کا ریکارڈ بزنس دیا۔ اچھا، میں نے باتوں باتوں میں کہہ تھا کہ اگر میں یہ ہٹ ہو گیا تو میں فرحین، نہیں تو آئی بی بیک ٹو شہابہ۔ بس وہ کچھ ایسا ہوا کہ پھر میں فرحین ہی ہو گئی، میں شرط ہار گئی۔ اب تو باقاعدہ پاسپورٹ اور اس میں سارا کچھ وہی ہے، لیکن چیک کرنے والے کر سکتے ہیں اسلام آباد کے پرانے لوگوں سے کہ میں ہی شہابہ ہوں اور میں ہی فرحین ہوں، بٹ اب شہابہ جو ہے اس کو دفن کر دیا ہے، فرحین زندہ ہے۔ جی، اچھا، ممتاز مفتی سے پہلی ملاقات کب اور کیسے ہوئی؟ ممتاز مفتی سے میری پہلی ملاقات ابھی میں یونیورسٹی میں پڑھ رہی تھی، تو صبا مفتی ان کے ریلیٹیو ہیں، وہ ہمارے سینئر تھے، ڈپارٹمنٹ بھی کوئی اور تھا، لیکن یونیورسٹی میں بھی چونکہ میں لکھتی تھی، مشاعروں میں شرکت کرتی تھی، اور میرے اس وقت کچھ افسانے جو تھے ایک آدھا چہار سو میں اور سیپ میں چھپا، 4-5 میری کہانیاں چھپ چکی تھی اچھے ادبی جریدوں میں۔ تو کئی باتوں باتوں میں صبا نے کہا کہ ممتاز مفتی کا ذکر، میں نے کہا یار تم جانتے ہو، کہ میرے رشتے میں نانا لگتے ہیں، تو پھر میں نے اس کو کبھی اب تو ملواؤ، میں تو اس کے سر ہو گئی، جو سیدھی سی بات ہے، کیونکہ 8th 9th میں نے لبیک پڑھی تھی اینڈ آئی واز کریزی ٹو میٹ ہم۔ تو بس وہ پھر صبا لے گیا مجھے، سردیوں کی دوپہر تھی، بڑی خوبصورت، مجھے آج بھی ایسے میری آنکھوں کے سامنے ہے، ان کے گھر میں جو کہ اب بھی کیا ہے، اس گھر میں نیچے ڈرائنگ ڈائننگ میں فیروزی سا قالین ہوتا تھا،
اور شیشے جو تھے جہاں سے دھوپ آتی تھی، ایک دیوار آلموسٹ پورے شیشے تھے، کھڑکیاں تھی، تو وہاں پہ نا وہ اپنا ایک لکڑی کا ایسے لکھنے والا نہیں ہوتا جو کیا کہتے ہیں اس کو، جس پہ رکھ کے لکھتے ہیں، اور نمدہ بچھایا ہوتا تھا، وہیں ان کے کاغذ بکھرے ہوتے تھے. اکثر وہ کمپیوٹر کی جو رولز ہوتے تھے نا اس زمانے میں، بڑے بڑے رولز جو نکلتے تھے پرنٹ، ان کی بیک پہ وہ ٹیلی لکھا پرنٹرز کرتے تھے. وغیرہ. ٹھیک. ہاں، بڑا بڑا جو تھا نا، بہت بڑی بڑی اینک کبھی نہیں لگاتے تھے وہ. اور ماشاء اللہ ٹل لاسٹ بریتھ ان کے بال بہت گھنے وائٹ، اور یوں گچھا ٹوکرا میں کہتی تھی آپ نے سر پہ بالوں کا رکھا ہوا ہے. تو بس وہ میری پہلی ملاقات تھی. اس کے بعد تو پھر ہم مفتی جی کے دیوانے ہو گئے تھے. کیا باتیں ہوئی پہلی بار آپ گئیں، آپ کو لگا کہ بڑا رائٹر ہے، کیسے بات کرے گا اور کیسے کی انہوں نے؟ ہاں تھوڑا سا ایک جھجک تھی، لیکن جب میں ان سے ملی اور میں بڑی مایوس بھی ہوئی. میں نے آرٹیکل بھی لکھا ہے، اور ابھی ریسنٹلی ایک کتاب میری آ رہی ہے ممتاز مفتی جی سے مفتی مل اور کے مایوس ہوئی تھیں؟ اچھا. سنے نا ان کی پرسنالٹی کو اچھا. دیکھ کے، کیونکہ جب اچھا. میں ان کی رائٹنگز پڑھی نا تو وہ ایک بڑا ایک امیج بن گیا تھا. تصویریں دیکھنا اور بات ہے، جب میں نے دیکھا تو ایک چھوٹی سی ہائٹ کے 80 82 سال کا بیمار بڈھا، اور اتنی کوئی خوبصورت بھی نہیں تھے وہ. لیکن جب انہوں نے باتیں شروع کی تو پھر میں نے کہا دنیا میں اس سے خوبصورت انسان کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور اتنا پیار، اتنی شفقت، اور اتنی سادہ سا. مجھے آج بھی یاد ہے بادامی رنگ کا انہوں نے شلوار قمیص پہنا ہوا تھا. تھوڑی دیر وہاں ہم نیچے نمدے پہ بیٹھے باتیں کرتے رہے. پھر وہ اٹھ کے صوفے کے آگے، میں بھی ان کے سامنے والے صوفے پہ چوکڑی مار کے بیٹھ کے کہتے ہیں کڑیے میں تھلے بہ کے نہ تھک جانا، تو میں صوفے پہ بیٹھ لگا. بڑی مشکل سے وہ صوفے تک آئے، میں نے ان کو سہارا دیا، اور پھر مجھے نہیں پتا چلا کتنا ٹائم، 2 گھنٹے 4 گھنٹے. We kept on talking, talking, talking. میں نے اس کے بارے میں ایک آرٹیکل بھی شاید آپ نے بھیجا بھی تھا گروپ میں، ممتاز مفتی میگنیٹ، اس میں یہ ڈیٹیلز لکھی ہوئی ہیں. اور ابھی بھی کتاب آ ہے، ایک پبلشر نے خود فرمائش کی تھی، ممتاز مفتی اور میں. انشاءاللہ جلد وہ کتاب آئے گی تو میں شیئر کروں گی آپ لوگوں سے. اچھا، ممتاز مفتی سے جب آپ کی گفتگو ہوتی تھی تو کیا ٹاپکس ہوتے تھے جس پہ آپ دونوں بات کرتے تھے؟ ادبی باتیں ہوتی تھیں، ہنسی کھیل میں مذاق ہوتا تھا؟ کوئی ایک بات نہیں ہوتی تھی. 14 سال کا ساتھ ہے اس گھر میں. مجھے چھوٹی بیٹی کی حیثیت تھی. جب میں چاہتی جاتی تھی، میرے بچے ان کی بڑے خوش قسمت ہیں کہ ان کی گود میں کھیلے ہیں. اور وہ انہیں کہا کرتے تھے، پیار سے ہی اچھالتے تھے تو کہتے تھے شابہ ندی اکھاں تیرے ورگیاں نے، زندہ. تو امی جی، ان کی مسز کو ممی جی کہتے تھے، تو امی جی باز کر کہتی تھی تہاڈی پہلی حالت ٹھیک نہیں تھی، جو بچہ ایڈا موٹا تہاڈے تے ڈگ گیا تے پتہ نہیں تانوں درد ہو جائے گی. کہندے رہنے دے تو یہ گلاں، دیکھ کڈے سوہنے بچے نے. بہت پیار کرتے تھے. تو باتیں ان سے ادب پہ بہت کم ہوتی تھی، بلیو کریں. صرف رابطہ کے اجلاس میں یا حلقے میں ہوتی تھی بات. نارملی دنیا کی، زندگی کی. مطلب اب میں آپ کو کیا بتاؤں کہ جب میرے بیبیز ہونے والے تھے تو انہوں نے ایک ماں کی طرح مجھے پریگنینسی کے ایشوز بتاتے تھے. کڑیے وٹامن نہ کھائیں، تسی آئرن کھا کھا کے مر جاندیاں ہو، کوئی وٹامن نہیں کھانے تو، تے اے ہومیوپیتھک دوائیاں کھا. یہ میں تینوں دس رہے ہیں. پھر جب میرے بچے ٹیدنگ کے مراحل میں آئے، پھر بھی مجھے دوائی بایو پلاسٹین بتاتے تھے کہ انہوں پیٹ نہیں خراب ہوں گے، خبردار کوئی ایلوپیتھک دوائی دیتی. مطلب ان سے بہت ساری باتیں ہوتی تھی. ادب کے علاوہ ہر ٹاپک پہ بات ہوتی تھی، دنیا کی، زندگی کی، لوگوں کی. کبھی میں نے انہیں کسی کی برائی نہیں کرتے دیکھا. کہتے ہیں میرے میں بہت غصہ تھا، تو پھر میں کہتی تھی مفتی جی ہن تے تسی ٹھنڈا کولا بن گئے ہو. کہندے ہن کولا ہی بن. اس طرح کی مطلب ان سے بہت پیاری. میں نے وہ کتاب میں بہت ڈیٹیلز لکھی ہیں، زیادہ تر لائف کے بارے میں، زندگی کیا ہے، خدا کے بارے میں. اچھا شہاب صاحب کی ہماری بہت باتیں ہوئی، قدرت اللہ شہاب کے بارے میں بہت. ہمارا اکثر ٹاپک شہاب صاحب ہوتے تھے. تو ایک خاص میں قرید رہی ہوتی تھی تو ایک خاص پوائنٹ پہ جا کے نا مفتی جی بدک جاتے تھے اور وہ بالکل پردہ تان لیتے تھے. تو میں کہتی تھی دیکھیں اصل بات آپ چھپا رہے ہیں، تو پھر وہ ٹال جاتے تھے. تو مطلب میری زندگی کے بارے میں مجھے مشورے دینے،
دنیا میں رہنا سکھاتے تھے، اللہ کی بہت باتیں کرتے تھے. مطلب جو انہوں نے اپنی کتاب علی پور کا علی میں لکھا ہے، جب میں ان کو ملی ہوں تو ہی واز اے ٹوٹلی اپوزٹ پرسن. پہلے وہ دیریا ٹائپ تھے، کچھ اور طرح کے تھے، فلاسفروں کو پڑھتے تھے. اب وہ اور طرح کے تھے. جب میں ان کو ملی ہوں وہ ڈفرینٹ آدمی تھے، علی پور کا علی نہیں تھے وہ. اچھا، جب آپ گفتگو کرتے تھے، مطلب آپ نے بتایا اللہ کے بارے میں، تو اللہ کے بارے میں کیا خیالات تھے؟ آپ کو کیا بتاتے تھے؟ کیسا ہے اللہ؟ اللہ کے بارے میں ان کی باتیں ایسی ہی ہوتی تھیں. ان کی آنکھوں میں ایک خاص چمک آ جاتی تھی، یقین کرو. ایک ایسی چمک آتی تھی اور ایسے لگتا تھا کہ جیسے اللہ ان کا محبوب ہے. اور باتیں کرتے کرتے مجھے بھی یاد ہے، اپنے بیڈ کے ساتھ پیچھے ٹیک لگا کے نا چھت کو دیکھا کرتے تھے. جب وہ کوئی بات چھپانا چاہتے تھے نا اور ڈرتے تھے کہ کوئی ان کی آنکھوں کے ذریعے پہنچ نہ جائے، وہ چھت کی طرف دیکھنا شروع کر دیتے تھے. مفتی جی کی جو پرسنالٹی تھی نا، اس میں ان کی آنکھیں تھیں بس. اور ان آنکھوں میں اتنا کچھ تھا کہ پتہ نہیں کیا کیا ان آنکھوں میں راز چھپے ہوئے تھے. کوئی روحانیت کے، کوئی زندگی کے، کوئی دنیا کے رشتوں کے. ہی واز امیزنگ. میں نے ان جیسا بندہ نہیں دیکھا. میں ببانگ تہل کہتی ہوں ادب میں، ان جیسا ان کا میچ کوئی نہیں. اردو ادب میں ان اچھا، جیسا کوئی نہیں. یوزلی جو وہ لکھتے تھے، ڈائری لکھتے تھے، تو وہ انگلش میں لکھتے تھے. وہ اپنے ہاں خواب بھی انگلش میں لکھتے تھے، فرائڈ کو پڑھنے ہاں والے تھے. تو انہوں نے کبھی ہاں. یہ بتایا کہ یہ اردو میں کیوں لکھتے ہیں، انگلش میں لکھ لیتے؟ نہیں نہیں، انگلش میں لکھتے تھے جی جی، وہ. مطلب انگلش میں انہوں نے جب کتابیں ہاں لکھی تو وہ اردو میں لکھی نا، تو ہی واز مین نہیں آف انگلش. اگر وہ ہاں ایکچولی دیکھیے نا، ہی واز بفور پارٹیشن انگلش اینڈ سائیکالوجی میں وہ ماسٹرز تھے. ٹھیک ہے، اسٹارٹ میں ہی واز اے ٹیچر. ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر وہ یہاں آئے، پھر منسٹریز میں رہے. یہ وہ پھر پرائم منسٹر سیکریٹریٹ میں بھی کچھ عرصہ رہے اسکرپٹ ایڈیٹر کے طور پہ. تو وہ انگلش وہ جو بولتے تھے نا، اردو بہت کم بولتے تھے. انگلش اور پنجابی بڑی خوبصورت مکس تڑکا بولتے تھے. پنجابی میں انگلش کا تڑکا انگلش میں، اور بڑا خوبصورت ایکسنٹ تھا ان کا، کمال کی انگلش. ڈائری وہ انگلش میں اس لیے لکھتے تھے کہ یوز ٹو فیل کمفرٹیبل. لیکن اردو میں نے ان سے پوچھا تو وہ کہہ رہے تھے کہ وہ کہتے تھے کہ شروع میں جب میں نے لکھا تو میری اردو کا ڈکشن ڈفرینٹ تھا. ظاہر ان کی نا انگریزی سٹائل اور اس طرح کا تھا. تو بڑے شروع میں ان پہ اعتراضات بھی ہوئے. آپ کو شاید پتہ نہیں ہے، وہ اس چیز پہ بڑے دکھی ہوتے تھے کہ شروع میں ان کو اردو ادب میں ایکسیپٹ ہی نہیں کیا گیا بڑا عرصہ، کہ یہ کیا نئی سی اردو لیا ہے اٹھا کے. وہ جو ٹپیکل اردو دان ہوتے ہیں جن کی اجارہ داری ہے اردو زبان پہ، اس کو میراث سمجھتے ہیں، انہیں بڑی تکلیف ہوتی تھی. لیکن آہستہ آہستہ پھر مفتی جی کہتے ہیں کہ میں آہستہ آہستہ ایک ٹائم آیا کہ میرا جو ڈکشن تھا دیٹ واز ایکسیپٹڈ اینڈ دین اٹ واز پاپولر. اچھا، آپ کو لگتا ہے کہ اگر اشفاق احمد، قدرت اللہ شہاب، بانو قدسیہ اور یہ جو ہم عصر لوگ ہیں، اگر یہ لوگ نہ ہوتے اور ان کا گٹھ چھوڑنا ہوتا، تو کیا ممتاز مفتی کو اتنی ہی پذیرائی ملتی؟ سہیل، ٹیلنگ یو ویری فرینکلی، ممتاز مفتی کو وہ نہ پذیرائی ملی ہے، نہ مقام ملا جو وہ ڈیزرو کرتے تھے. آپ کے آج اس پروگرام کے توسط سے میں ایک بات کرنا چاہتی ہوں. میں پچھلے 10 سال سے سرکاری ادبی اور ثقافتی اداروں میں چیخ کے تھک گئی. میں نے وہاں جانا چھوڑ دیا. مجھے بتائیں، اسلام آباد میں ایسے لوگوں کے نام پہ بھی سڑکیں ہیں جو رائٹر نہیں تھے، صرف ادب نواز تھے. اور ممتاز مفتی کے نام پہ وہ اسٹریٹ 31 کیوں نہیں ہے؟ سوال کا کوئی جواب دے سکتا ہے؟ مفتی جی کو وہ مقام نہیں. میں آئی ٹیل یو ہی ڈیزرو 1000 ٹائمز مور دین دیٹ جو ان کو ملا ہے. ان کو نہیں ملا. اور یہ ٹرائیکا جو ہے، اس ٹرائیکا کی وجہ سے اگر میں یہ کہوں کہ ان کو نقصان پہنچا ہے تو یہ غلط نہیں ہوگا، کیونکہ ایک خاص سوچ کے لوگوں نے ان کو لیبل کر دیا کہ یہ صوفی ہے تو یہ فلان ہے تو ڈھمکان ہے. اس وقت لبرل اور سرخوں کا بڑا ٹائم تھا. تو جو سرخے رائٹرز تھے یا شاعر تھے، آپ دیکھ لیں ان کے جشن بھی ہوتے ہیں. ان کے جشن کے لیے باہر سے بھی پیسہ آتا ہے. ممتاز مفتی کا کسی نے جشن منائے؟ بتائیں مجھے. نہیں نا. فیض میلہ کا تو کہہ رہی ہیں آپ؟ فیض میلہ ہوتا ہے، اس کے علاوہ اور بہت لوگوں کے ہوتے ہیں.
مفتی جی کا کیا ہوا مجھے بتائیں. اس لیے کہ وہ شہاب صاحب کے بہت کلوز تھے. ایون اشفاق احمد کو ان سے زیادہ پذیرائی مل گئی کیونکہ اشفاق احمد جو تھے وہ بہت نیک بہت اچھے بندے تھے لیکن ہی نیو ہاؤ ٹو بی پاپولر. مفتی جی ان چیزوں میں نہیں. انہیں شہاب صاحب نے بالکل ہی ٹرینکولائز کر دیا ہوا تھا اور انہیں بالکل ہمبل کر دیا ہوا تھا. مفتی جی صاحب کہتے تھے مجھے, میں نے ایک دفعہ وہ لکھا تو مجھے کہتے ہیں کہ میں نے کہا تسی 3 سال رہے ہو شہاب صاحب نال تے تسی اجے بھی تے کہنے میں تے او کوکڑوں ہاں جڑا گلیا ہی نہیں. اس طرح کی باتیں کرتے تھے. تو انہیں ان کا مقام نہیں اچھا ملا. اچھا، شہاب صاحب کے بارے میں کچھ بتائیں نا، کیا وہ ڈسکس کرتے تھے، آپ کو کیا کچھ بتاتے تھے، کوئی روحانیت کی شہاب باتیں کرتے صاحب, تھے ان کی شخصیت کی؟ ہاں شہاب صاحب سے میرا ٹائم تو 1 سال کا ہی گزرا کیونکہ جولائی 86 میں ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی اور آئی میٹ ہم ان جولائی 85. لیکن مفتی جی کے ہاں ہی ملی تھی. اشفاق احمد اور بانو آپس آئے ہوئے تھے لاہور سے تو ان کے اعزاز میں ایک ڈنر تھا تو مفتی جی نے مجھے بھی بلایا. تو بہت پیار کرتی تھی پوری ان کی فیملی. اس وقت میری شادی بھی نہیں ہوئی تھی, ابھی میں پڑھ رہی تھی. تو شہاب صاحب سے میری پہلی ملاقات ایسی تھی کہ وہ مجھے آج بھی منظر یاد ہے. وہ ایک صوفے پہ ایک طرف ٹکے ہوئے تھے, میں اپوزٹ ایک صوفے پہ بیٹھی تھی. تو بس بڑے غور سے مجھے دیکھا. مفتی جی نے میری ملاقات کرائی, باتیں ہوئی. اس کے بعد میرا اتنی مجھے تڑپ ہو گئی کہ اگلے دن میں نے ان کو فون کیا مفتی جی سے. تو مجھے بڑا ڈر تھا, میں نے کہا شاید اتنے مصروف اور وہ بڑے گوشہ نشین ہو چکے تھے. محمودہ آنٹی کے گھر رہتے تھے, اپنی سسٹر کے گھر, اللہ بخشے ان کی ڈیتھ ہو گئی. تو میں نے کہا میں نے آنا ہے آپ کو ملنے. تو کہتی ہیں بیٹا آ جاؤ جب دل چاہے. میں نے کہا میں کل شام آ جاؤں گی. آ جاؤ. میں چلی گئی. بس وہ دن اور ان کی ڈیتھ تک میرا خیال ہے ہر دوسرے دن میں پہنچ جاتی تھی ان کی لائبریری میں. اینڈ آئی ایم ویری لکی کہ شہاب نامہ وہ لکھ رہے تھے اس زمانے میں, ان کی ڈیتھ کے بعد پبلش ہوا ہے. تو اکسی نے پبلش کرایا تھا. تو مطلب ایسا تھا کہ میں بیٹھتی تھی, ذرا میں ڈسٹرب ہوتی تھی, کرپشن یہ چیزیں دیکھتی تھی تو بس ان سے بیٹھ کے جا کے باتیں کرتی تھی, یہ کیوں ہے کیسے ہے. اور شہاب نامہ لکھ رہے تھے, کاٹتے تھے, پھر شامل کرتے تھے. آئی ایم ویری لکی, میں سمجھتی ہوں پتہ نہیں اللہ کا میرے پہ کرم کہ ان چیپٹرز کے کچھ جملے, کچھ پیراگراف مجھے انہوں نے سنائے. کچھ شامل انہوں نے بعد میں کیے, کچھ نہیں کیے, لیکن کچھ چیزیں مجھے سنائی تھی. اور ایک بڑی امپورٹنٹ بات, اور زیادہ تر وہ شہاب صاحب نے کبھی یہ نہیں کہا کہ اللہ والے بن جاؤ, ان دونوں نے کبھی نہیں کہا. صرف یہ کہتے تھے کہ اچھے انسان بن جاؤ, آنےسٹ ہو جاؤ, پاکستان کو نقصان نہ دو. اور یہ بات میں اکثر کوٹ کرتی ہوں, 2 چیزیں شہاب صاحب نے اسپیشلی کہتے تھے کہ ایک تو کہتے تھے پاکستان کو کبھی گالی نہ دینا, نسلیں برباد ہو جائیں گی. دوسری بات, ایک دفعہ میری ان سے بات ہوئی تو میں نے کہا کہ یہ اتنا جو یہ سارا کچھ اتنا کیوں, ہر وقت کرپشن کا رونا تھا اس ملک میں. تو کہتے ہیں کہ بیٹا تم فکر مت کرو نا, جس نے اس ملک کو بنایا ہے وہی اس کی حفاظت کرے گا. تو میں نے کہا ہاؤ یو آر سو شیور. یہ انگلش میں ہمارا مکالمہ ہوا تھا. میں نے ایک آرٹیکل اس زمانے میں لکھا بھی تھا ان کی ڈیتھ پہ, تو اس میں لکھا ہے, یہ کوٹ کیا تھا. تو میں نے کہا ہاؤ یو آر سو شیور اباؤٹ اٹ. تو مجھے کہتے ہیں کہ بیکاز پاکستان از کریٹڈ ٹو بی دا سیٹ آف امام مہدی. یہ ان کے الفاظ تھے. پھر میں بھاگی وہاں سے نکلی, گاڑی پکڑی مفتی جی کے پاس. میرے لیے تو انکشاف تھا, میرا سانس پھولا ہوا. میں نے کہا مفتی جی شہاب صاحب نے یہ بات کی ہے, یہ کیا واقعی ٹھیک ہے؟ تو مفتی جی بھی باتیں جب گول کرنا چاہتے تھے نا, کوئی بات چھپانا چاہتے تھے, اپنے آپ کو ریویل نہیں ہونے دیتے تھے, تو ایک دم انہوں نے چھات کی طرف دیکھنا شروع کر دیا. تو تھوڑی دیر بولے ہی نہیں. میں نے کہا مفتی جی بتائیں کی کہندے نے, وہ کی مطلب ہے انہاں دا. مفتی جی کہندا تے مینوں بھی یہی ہے پر کدی دسدا نہیں, اصل گل نہیں دسدا. بس اتنی بات کی تھی انہوں نے. مجھے شک ہے کہ مفتی جی کو پتا تھا بہت کچھ, لیکن بہت ساری چیزیں وہ نہیں بتاتے. اچھا، ایک تو آپ بات کر رہی ہیں نا روحانی پہلو کی.
اچھا، ہاں یہ جی. روحانی پہلو جیسے جیسے آگے چل رہا ہے، لوگوں کو پتہ چل رہا ہے کہ دیکھیں اس وقت کشمیر کا ایشو چل رہا تھا، پاکستان کی ہوں ایک نیا ہوں ٹینیور تھا، تو اس ہوں وقت سافٹ جیسے کولڈ وار کہہ لیں یا پروپیگنڈا کہہ لیں، اس کی ضرورت تھی. جیسے ہوں. 1965 کی وار میں انہوں نے کہا کہ وہ پل پہ وہ چیزیں آ رہی تھیں، سارا کچھ تھا. تو مجھے ایک دوست نے بتایا کہ وہ جو کراچی نہیں نہیں یونیورسٹی صرف کے وہ پروفیسر تھے، انہوں ہیڈ نے آف نہیں ڈپارٹمنٹ تھے، دیکھی. سائیکولوجسٹ، نہیں یہ انہوں صرف نے انہوں نے نہیں کہا. ان کا یہ آئیڈیا تھا نا، تو اس پہ انہوں نے ہاں یہ کام کیا، چیزوں کو کیا. تو دیکھیں جب یہ چیزیں حب الوطنی میں آتی ہیں، ہم اس چیز ہاں کو انڈرسٹینڈ کیوں نہیں کر پا رہے ہیں کہ ہر چیز روحانی نہیں تھی، کچھ وقت کے تقاضے بھی تھے. بالکل میں سمجھتی ہوں، لیکن یہ جو 65 کے پل والی باتیں ہیں نا، یہ صرف مفتی جی کی نہیں پھیلائی ہوئی. یہ میں آپ کو بتاؤں کہ آئی میٹ مینی آئی وٹنسز، جاہل ان پڑھ بزرگ ٹائپ لوگ جو مفتی جی کو ملے بھی نہیں، ان کا نام بھی نہیں جانتے. ٹھیک ہے، انہوں نے بھی یہ چیزیں، انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے مفتی آنکھوں جی سے. نے مفتی جی نے یہ نہیں کہا کہ میں نے دیکھا یا یہ کوئی روحانی بات ہے، انہوں نہیں نے وہ کہا کہ آپ میں کی نے بات لوگوں کو نہیں کہتے سمجھتے سنا. ہو نا. نہیں جی یہی ہے نا، آپ کے کہنے کا مقصد یہی ہے کہ چونکہ وہ گورنمنٹ کے ساتھ ریلیٹڈ تھے تو کوئی ڈیوٹی لگی ہو کہ یہ سائیکولوجیکل پروپیگنڈا کرو. ایسی نہیں ہے، کیونکہ اس پہ میری ان سے بڑی بات ہوئی تھی اور مفتی جی کہتے تھے کہ یہ جو بات ہے میں نے، یہ مجھے بھی کسی بزرگ نے بتائی ہے. ٹھیک ہے، اب یہ باتیں میں نے خود ایسے لوگوں کے منہ سے، بالکل مزدور ٹائپ، وہ کہتے ہیں ہم کھڑے تھے اور ہم نے دیکھا ہے. ٹھیک ہے، وہ قسمیں کھاتے تھے، وہ ممتاز مفتی کو نہیں جانتے تھے، وہ پڑھے لکھے لوگ نہیں تھے. میں نے اس چیز پہ بڑی تحقیق کی ہے. اور اچھا آپ اس چیز کو چھوڑ دیں نا، وہ تو ان کے خلاف ایک گروپ ہے جو پروپیگنڈا کرتا ہے. اب میں آپ کو اپنا ایک بالکل ذاتی تجربہ بتاتی ہوں. بالکل میں کہتی ہوں قسم کھا کے خدا کی، شہاب صاحب سے جب میں ملنے ہوئے مجھے 2-3 مہینے ہوئے تھے، تو میرے بہت سارے رشتے آ گئے تھے. ٹھیک ہے، تو میرا موڈ نہیں تھا شادی کا اتنا. تو میں نے شہاب صاحب سے ایویں ایک بندے کا، امی لوگوں کا بڑا ادھر دھیان تھا، تو میں نے ان سے پوچھا، میں نے سوال کیا لائبریری میں نے کہا مجھے بتائیں شہاب صاحب میں کروں کہ نہیں کروں نا. تو ویسے وہ مجھے بڑے پیار سے رخصت کرتے تھے. اس دن انہوں نے نا بس یوں ہاتھ کے اشارے سے مجھے کہا چلی جاؤ، خاموش، بولے نہیں. میں بڑی پریشان، میں نے انہوں نے آج مجھے کیا کہا ہے؟ خدا کی قسم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ کھا کے، کلمے کی قسم کھا کے، کہ رات کو میں نے خواب دیکھا کہ شہاب صاحب، ایک بڑا خوبصورت باغ ہے، اس میں بیٹھے ہوئے، گرین باغ ہے، سبزہ ہی سبزہ ہے. انہوں نے پرانا وہ بادشاہوں والا چوغا پہنا ہوا ہے، اور ایک ان کے آگے چیز ہے، جیسے کوئی چیز، چھوٹی سی ٹیبل، اس کے اوپر کچھ لکھ رہے ہیں لائنیں. تو میں پاس جا کے بیٹھتی ہوں، تو میں انہیں کہتی ہوں آپ نے میری بات کا مجھے آج جواب کیوں نہیں دیا؟ انہوں نے مجھے سر اٹھا کے مسکرائے ہیں اور کہتے ہیں کہ بیٹا فکر نہ کرو، جو ہوگا ٹھیک ہوگا. ٹھیک ہے، یہ اس خواب میں نے دیکھا ہے. میں صبح اٹھی ہوں، اس زمانے میں موبائل تھے ظاہر، میں نے لینڈ نمبر گھمایا اور میں نے ان کو کال کیا. صبح وہ نماز کے لیے اٹھتے تھے، تہجد پڑھتے تھے. 6-7 بجے میں نے کال کی، میں نے فون اٹھایا ہے، ابھی میں نے ان سے بات کی ہے. میں نے کہا شہاب صاحب السلام علیکم، کیسے ہیں؟ مجھے وعلیکم السلام کر کے کہتی ہیں بیٹا میسج مل گیا تھا رات کو. میرے ہاتھ پاؤں کانپ گئے تھے سہیل. اب ان کو کس نے بتایا کہ میں نے رات کو یہ خواب دیکھا تھا؟ مجھے اس چیز کی کوئی ایکسپلینیشن دے دو. یہ ایک واقعہ نہیں ہوا، یہ ان کی ڈیتھ کے بعد بھی اپنی فیملی کے لیے، محمودہ آنٹی کے لیے، بلال کی بیوی، یہ وٹنس آپ لے سکتے ہو، بلال سے، فوزیہ سے، دونوں ڈاکٹرز ہیں، محمودہ آنٹی کے بچے، بیٹا اور بہو. ان کے بارے میں مجھے خواب آئے، اور اس وقت ان کی شہاب صاحب کی ڈیتھ ہو چکی تھی. اور جب میں نے کنفرم کی تو وہ چیزیں ایگزیکٹلی وہ ہوئی. تو فوزیہ اور محمودہ آنٹی پریشان، مجھے کہیں کہ تمہیں کیسے یہ ساری چیزیں؟ میں ان کا مجھے خواب میں آ کے بتاتے ہیں. اب ان چیزوں کی آپ کیا توجیہ دیں گے؟ مجھے بتائیے. یہ میں آپ کو حلفاً بتا رہی ہوں، یہ میں نے اپنی کتاب میں بھی لکھی ہے. اب یہ پروپیگنڈا مجھے تو ٹھیک نہیں ہے. کسی نے کہا، میں تو کسی حکومتی ادارے میں نہیں ہوں نا،
میں تو حکومتی اداروں کے خلاف لڑتی ہوں. مجھے تو کسی نے نہیں کہا پیسے دیے کہ تو یہ سائیکولوجیکل ٹریٹمنٹ کر قوم دا یا انہوں دا پروپیگنڈا کر. ٹھیک ہے. اچھا، جو اشفاق صاحب کی پرسنالٹی ہمیں من چلے کا سودا سے نظر آتی ہے، یا ان کا جو روحانی ایک سفر ہمیں نظر آتا ہے، کوششیں نظر آتی ہیں، تو وہ شخصیت ان کی آپ نے کیسی دیکھی؟ وہ ویسے ہی تھے یا وہ اشفاق احمد عرفان میں تھا تھوڑا سا روحانی اثر، لیکن میں مفتی جی کو کہتی تھی صاف کہ اشفاق احمد تھوڑے سے نمود و نمائش کے شوقین تھے، تھوڑے سے، اس لیے وہ میڈیا سائٹ پہ آگے انہوں نے زاویہ، اس میں کوئی بری بات نہیں ہے، اگر آپ اچھی بات کو پھیلانا چاہتے ہیں تو اچھی بات ہے کہ آپ پھیلائیں اس کو، آپ ایک اپنے آپ کو سامنے لے کے آئیں، لوگ آپ سے کنونس ہوں اگر آپ اچھی بات کر سکتے ہو. لیکن مفتی جی اور شہاب صاحب بالکل ایسے تھے کہ وہ خود کو چھپاتے تھے، ایک دوسرے کو آگے کرتے تھے، خود کو چھپاتے تھے. میں انہیں اکثر کہتی تھی، میں کہتی تھی مفتی جی اصل کہانی تسی ہو، شہاب صاحب نے تسی اگے رکھا تھا. تو آگے سے ایک دم کہتے تھے فضول گلا نہ کرے اگر اسی کوئی بزرگ چزرگ نہیں ہے. انہوں نے کبھی اس چیز کو مانا نہیں ہے، بٹ دیور وہ مخفی ولی ٹائپ لوگ تھے. 14 سال کا ساتھ سہیل کم نہیں ہوتا، اور اس گھر میں میرا ڈیلی آنا جانا تھا، گھنٹوں میں بیٹھتی. اچھا، آپ کو لگتا ہے کہ ممتاز مفتی کے اندر کچھ ایسے عناصر تھے، روحانی پہلو ان کا تھا جو بالکل سامنے نہیں آیا، لوگوں کو پتہ ہی نہیں چل سکا کہ وہ کیا تھے؟ وہ اپنے آپ کو چھپاتے رہے ہیں نا. آپ لبیک پڑھیں نا، لبیک میں آپ کو پتہ دیکھیں، اگر روحانیت کی طرف آپ جائیں نا تو اس میں کچھ چیزیں ہیں، کچھ مخفی ولی ہوتے ہیں، کچھ کو اجازت ہوتی ہے اپنا آپ ڈھول پیٹنے کی، کچھ کو نہیں ہوتی. شہاب صاحب کہتے تھے، شہاب صاحب کہتے تھے کہ میرے ذمہ جو ڈیوٹی تھی وہ میں پوری نہیں کر پایا پاکستان کے حوالے سے. وہ اکثر کہتے تھے اور میں ان سے پوچھتی تھی کہ کیا ڈیوٹی تھی، بس ایک بھرتے تھے اور کہتے تھے میں شاید وہ سب نہیں کر پایا. پھر مفتی جی کی باتیں سنو تو وہ اپنے اوپر پردہ ڈالتے تھے. یہ بالکل پروپیگنڈا ہے کہ وہ اپنے آپ کو شو کرتے تھے، نہیں، وہ دونوں یوں ایسے اپنے آپ کو چھپاتے پھرتے تھے. میں کریتی رہتی تھی. جو باقی لوگ آتے ٹھیک وہ کہتے تھے ٹھیک ہے، نہیں تو نہ، لیکن مجھے کھوج تھی. اور میں نے دیکھا ہے کہ ان کے ذمہ بہت ڈیوٹیز تھی، انہوں نے کچھ کی کچھ نہیں کی. اب آئی ڈونٹ نو وہ کس مقام پہ تھے، لیکن اچھا پروفیسر میڈم، رفیق دیکھیں نا، احمد تو دیکھیں یہ پروفیسر صاحب پہ تھوڑا سا آگے جا کے ہم کرتے ہیں، ان پہ بھی بات کرتے ہیں. یہ دیکھیں، بملا کماری کی بے چین روح، وہ ہاں ہارمونیم بج رہا ہے نہیں بج رہا، پھر اس کے بعد بختیار کاکی وہ خودکشی کرنے جا رہے ہاں ہیں، کوئی بزرگ آ کے بیعت کر لیتا ہے، پھر وہ باقی اس کے بعد آپ دیکھیں 90 کو دیکھ لیں، اس طرح کے کردار، یہ تو فلمی اچھا واقعات لگتے ہیں. اس میں اس کو یہ آپ نہیں حقیقت نہیں یہ مانتی ہیں؟ ہے. بالکل مانتی ہوں. اب میں آپ کو 90 کے حوالے سے بتاتی ہوں. میں جب انڈیا پہلی دفعہ گئی نا سارک لٹری کانفرنس پہ، سہیل یہ بڑی عجیب باتیں ہیں جو میرے ساتھ ہو چکی ہیں، میں کسی کا نہیں کر رہی، میں اپنے اوپر بیتی ہوئی بتا رہی ہوں. میں 2011 میں مجھے کال آتی ہے، میرا کوئی انڈیا میں کوئی لینا دینا کوئی تعلق کچھ بھی نہیں تھا، کہ سارک لٹری کانفرنس ہے دلی میں، آپ نے آنا ہے. میں نے کہا جی آپ کون؟ آپ کے بارے میں ہم نے پڑھا ہے سنا ہے، کچھ سیپ شیپ کچھ کے ہوں گے ادبی جریدے جن میں میرے افسانے تھے. میں نے کہا جی ٹھیک ہے، دلی میں کانفرنس ہے. اچھا میں وہاں گئی اور میں نے اس پہ ایک آرٹیکل لکھا تھا بلاوا، وہ میری کتاب میں شامل ہے. کتاب آپ کو کچھ کاپیز بھیجوں گی، پڑھیے گا ان میں ڈیٹیل ہے. بہرحال وہ ٹو کٹ اٹ شارٹ، وہ لمبی کہانی ہے کہ میں رات کو ایک دن شام کو نکلی کانفرنس کے بعد. میں نے کہا میں نے جانا ہے خواجہ بختیار کاکی کے مزار پہ. ایک رکشہ والا تھا سردار، اس سے کہتا ہے تسی لہندے پنجاب تو آئے ہو؟ میں نے کہا ہاں جی میں لہندے پنجاب تو آئی. بڑی عزت کی، دلدار سنگھ اس کا نام تھا، مجھے لے گیا. اچھا میں نے اس کو کہا کہ مجھے جانا ہے قطب الدین کے خواجہ ان کے بختیار کاکی. مزار پہ، بختیار کاکی کے، بھول رہی ہوں کیونکہ قطب الدین کا بھی بیچ میں مزار. اچھا خواجہ بختیار کاکی کے. تو وہاں جب گئی تو یقین کریں، میں بڑی حیرت ناک آپ کو یہ باتیں لگیں گی کہ بالکل دلی کے اندر بیچوں بیچ کہیں جا کے اجاڑ جگہ تھی.
جہاں پہ یوں گہرے نالے تھے، صدیوں پرانے درختوں کی جڑیں، سور پھر رہے، بالکل اجاڑ ویران جگہ. اب گئے تو آگے گئے تو مڑتے گئے تو وہ آگے ایک چھوٹا سا مسجد نما مزار تھا، وائٹ سا، اس پہ مسجد کی طرح رنگ تھا چھوٹا سا، اور ایک کنواں اور اس پہ ایک چرسی سا بیٹھا ہوا. میں نے دلدار سنگھ کو کہا، میں نے کہا یہ تم مجھے کدھر لے آئے ہو؟ مجھے تو ادھر. تو ایک دم مجھے پیچھے مڑ کے نا حیرت سے دیکھتا ہے آنکھیں پھاڑ کے. مجھے کہتا ہے بہن جی تسی تے مینوں آپ راہ دستے گئے ہو. اور میں کیا، میں تے پہلی بار دلی آئی ہوں، مینوں کی پتا تو مینوں کتنے لائے ہیں. کہندا ہے انہاں دا مزار تے ملوری چ، ملوری کیا جگہ ہے، مہلوری جو بھی، جہاں میچ بھی ہوا تھا، کہ وہاں ہے. تو میں نے کہا تم مجھے کدھر لے آئے ہو؟ اتنا وہ مجھے یوں بار بار مڑ کے دیکھے جیسے میں کوئی جن ہوں، بھوت ہوں. اور میں نے کہا میں تو پہلی دفعہ دلی آئی ہوں. اچھا میں وہاں کیوں پہنچی ہوں؟ وہ مزار کس کا تھا؟ اوپر لکھا ہوا تھا حضرت شہاب الدین. یہ پھر میں نے بعد میں پتا کیا، یہ رضیہ سلطان کے، قطب الدین ایبک کے کوئی بزرگوں میں سے تھے. اب مجھے ایک دم ہوا کہ یہ مجھے اللہ نے اشارہ دیا ہے کہ تو اس لیے ادھر آئی ہے، شہاب نام وز. ٹھیک ہے، پھر میں ملہوری گئی، وہاں ان کے بختیار کاکی کے مزار پہ بیٹھی ہوں. میرے ساتھ وہاں کوئی راستے سے پاکستانی تھے، آ رہے تھے، وہ بھی ساتھ آ گئے. ہم بیٹھے، کافی دور تھا وہ دلی سے جگہ. یقین کرو سہیل، تقریباً وہ 2-3 بجے کا ٹائم تھا جب میں وہاں پہنچی ہوں. اور جب مجھے ہوش آیا نا تو رات کے 9 بج چکے. میں وہاں جالی کے پاس بیٹھی ہوں. میں پاکستان میں بھی سارے مزاروں پہ گئی ہوں، تمام صوفیوں کے. یہ حال نہیں ہوا. آئی واز جسٹ لاسٹ. اور وہ ساتھ پھر پل میں اٹھی، میں نے کہا میرے ساتھ اور بندے تھے. اندھیرا، پھولوں والے کہتے ہیں جی آپ تو تقریباً بے ہوش تھی، کسی نے پھر آپ کو تنگ ہی نہیں کیا. اب مجھے بتاؤ، میں کوئی بزرگ نہیں ہوں، میں کوئی عامل نہیں ہوں، میں کوئی ولی نہیں ہوں، پیغمبر نعوذ باللہ نہیں ہوں، یہ سب کچھ کیوں ہوا میرے ساتھ؟ اور پھر میں نے اپنا اس آرٹیکل میں لکھا ہے. یقین کریں وہاں جا کے جب میں ہوش میں آئی ہوں تو میرے الفاظ پہلے یہی تھے کہ شہاب صاحب آپ کی طرح میں 90 کے پاس آ گئی. اب مجھے بتائیں نا، مجھے کس نے سکھایا تھا؟ میں تو اس لیے ان کو سچا مانتی ہوں کہ مجھے یہ کنفرم ہے 200% کہ مجھے کسی نے نہیں سکھایا، مجھے کسی نے نہیں کہا کہ پروپیگنڈا کرو. اگر میں ایک گناہ گار سی، عام سی بندی یہ سب کچھ ایکسپیرینس کر سکتی ہوں تو وہ تو بہت ڈفرینٹ لوگ تھے. اچھا، آپ ممتاز مفتی کا کہتی ہیں کہ آپ کہتی ہیں کہ آپ آگے تھے اور شہاب صاحب کو کا نام آپ نے استعمال کر کے انہیں خود سے مطلب بڑا بیان کیا ہوا. یہ میں کبھی 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 یہ میں جنرلی ایک بات سوچ. کروں، جنرلی ایک بات، ہاں. ہوں. ایک سوال ہے اس کے بعد کہ آپ ہوں. نے کبھی کوئی روحانیت ممتاز مفتی میں ڈھونڈی، پائی؟ بہت کچھ تھا ان میں اتنا کچھ تھا، خدا کی قسم. ان کے پاس اگر دیکھیں، آپ کا اگر ٹرانسمیٹر ریسیور اسٹرانگ نہیں ہے تو آپ ٹرانسمیٹر کی لہریں نہیں وصول کر سکتے. گاٹ مائی پوائنٹ؟ روحانیت اسی طرح ہے کہ ایک ٹرانسمیٹر ہوتا ہے، ایک ریسیور ہوتا ہے. اگر ریسیور اسٹرانگ ہے کسی حد تک تو وہ کچھ نہ کچھ ٹرانسمیٹر سے لیتا ہے، لیکن اگر آگے ڈبا ہے صرف تو ٹرانسمیٹر کی لہریں آپ پہ کوئی اثر نہیں کریں. ممتاز مفتی بھرے ہوئے تھے، روحانیت کے بھرے ہوئے تھے، بٹ ہی واز آن ڈینائل. جیسے ایک نشئی ہوتا ہے نا، ہیروئن کا ایڈکٹ، وہ ڈینائل پہ ہوتا ہے. یہ ایڈکٹ تھے روحانیت کے. ٹھیک ہے، ایک عمر میں یہ بالکل ڈہریے تھے. دیکھیں جب اس ٹائپ کا بندہ آتا ہے نا، دوسری طرف کنورٹ ہوتا ہے، وہ بڑی دوسری ایکسٹریم پہ چلا جاتا ہے. شہاب صاحب نے مفتی جی کو ٹرینکولائز کر دی. وہ تو کہتے تھے میں نے ٹرینکولائز کر چکے ہیں. ٹھیک ہے، وہ ان کی آپ تلاش پڑھیں، ان کی باتیں پڑھیں. میں تو بیٹھتی تھی تو باتیں ہی ہوتی تھی، شہاب کی باتیں ہوتی تھی، پاکستان کی باتیں ہوتی تھی. پھر ان کو لوگوں کے، میں حیران ہوتی تھی کہ دنیا بھر سے، صرف پاکستان سے نہیں، دنیا بھر سے ان کو لیٹر آئے ہوتے تھے، ینگ بچیوں کے، ماؤں کے، باپوں کے، اور وہ بےچارے اکڑے ہوئے درد سے کرا رہے ہوتے تھے، لیکن وہ خطوں کے جواب لکھ رہے ہوتے تھے. کبھی کسی کو نہیں بتاتے تھے کیا لکھ. 1-2 دفعہ میں نے یوں پکڑ کے دیکھتی تو مجھے پرے کر دیا کہ یہ نہ امانت خیانت نہیں. میں کیا مفتی جی تسی کی لکھتے ہو؟ او ایویں لوکی کو میرے کو بس ایویں گلاں شلاں لکھ چھڑدا، خوش کر چھڑدا. وہ کچھ نہ کچھ بتاتے تھے لوگوں کو، ٹھیک ہے، جن کو کوئی پرابلم ہوتا تھا.
لیکن ہی آلویز یوز ٹو ہائڈ اٹ. شاید ان کی مسز کو, امی جی کو کچھ پتا تھا, وہ بھی نہیں بتاتی تھی, لیکن there was something. اور مجھے آج بھی یاد ہے کہ جب ان کا جنازہ اٹھ رہا تھا میڈم تو کہاں جی, وہ تو کہاں مانتی تھیں جی, وہ تو تنگ ہوتی تھیں, وہ میں تو بتا نمازی رہی ہوں پرہیزی سی نا, خاتون تھیں. آگے سنے نا, پوری بات سنے نا. ان کے جیتے جی نہیں مانتی تھی, جب لوگ آتے تھے بولتی تھی, لیکن جب مفتی جی کی ڈیتھ ہوئی, ان کی وصیت تھی کہ میرا وصال ہو رہا ہے, خبردار کوئی رویا. قوالی, اکسی نے قوالی کا انتظام کیا تھا, ٹھیک ہے, ان کے گھر میں اس وقت قوالی ہو رہی جب ان کا جنازہ اٹھ رہا تھا, اور انہوں نے اسپیشلی کہا تھا جس دن میں مریا کڑی ہو تو ساریاں میک اپ کر کے آنا. ہوئی تھی سرفراز قوالی؟ اقبال ہوئی تھی, باقاعدہ قوالی ہوئی تھی, اکسی سے پوچھے. اور انہوں نے کہا تھا میرا وصال ہو رہا ہے, خبردار جو کوئی رویا. اور انہوں نے کہا تھا جی مریاں کڑیوں تسی ساریاں میک اپ کر کے آنا, خوشی منانا, میری برات آواز آ جانی. رہی ہے میڈم آپ کو؟ ہلو ہلو, آپ کو آ رہی ہے میری آواز؟ ہلو, آ رہی ہے آواز؟ ہلو, جی جی آ رہی ہے آواز میڈم. اب آ رہی ہے, آپ کو میری آواز آ ہاں رہی جی ہے؟ جی جی آ رہی ہاں, ہے جی, بتائیے گا. تو باقاعدہ قوالی ہوئی تھی, ٹھیک ہے. اور جیسے سرفراز اقبال, ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے, وہ بڑی ان کی فین تھی, وہ باقاعدہ طور پہ میک اپ ہلکا سا کر کے آئی تھی. اکثر جو ان کی چاہنے والی رائٹرز ادھر ادھر سے خواتین آئیں جن کو ہم نے کبھی دیکھا بھی نہیں تھا, رو رہی تھیں, ہلکا ہلکا میک اپ بھی کیا ہوا تھا. اور امی جی جو کبھی نہیں مانتی تھی, اس وقت وہ جس طرح روئی ہیں, اور انہوں نے کہا ہے مفتی جی مینوں نہیں سی پتا تسی ایڈے وڈے بندے ہو, میں تے گناہگار تانوں تہاڈے نال لڑدی رہی, مینوں معاف کر چھڈ. یہ ان کے الفاظ تھے, یہ آپ اکسی سے پوچھ سکتے ہیں, ان کی بیٹیوں نقش سے سویرا سب سے پوچھ سکتے ہیں. ان میڈم چیزوں کی میں آئی بھی. یہ تو انکشاف ہے ہمارے لیے. ہم تو یہی سمجھتے رہے کہ ان کی وصیت تھی اور اکسی مفتی نے وہ پوری نہیں کی, کہ وہ ڈھول بجانا یا اس طرح کی کچھ چیزیں. قوالی ڈھول ہوئی نہیں, تھی قوالی ہوئی تھی, قوالی ہوئی مطلب تھی. ڈھول مطلب ایک جشن ڈھول کی نہیں بات بجا, کر سکتے ہیں کچھ, مطلب جس ایک طرح کی ان کی سادہ سی, خواہش تھی کسی تو. ہوں. ایک سادہ سی قوالی ہوئی تھی ہلکے سے میوزک کے ساتھ, قوالی ہوئی تھی باقاعدہ. تو پھر تم اکسی ڈھول مفتی نے وعدہ پورا کیا جی. بالکل, انہوں نے اپنے باپ, وہ عقیدت ہے ان کو اپنے باپ سے, بہت عقیدت ہے. تو یہ تو بہت ساری باتیں لوگ چینج کر دیتے ہیں. میں نے اسی لیے کتاب لکھی ہے کہ اگر میں مر بھی جاؤں تو کم از کم کچھ سچ میں لکھ جاؤں, خدا کو حاضر ناظر جا. اور کچھ اچھا جی, مجھے یہ بتائیں کہ ممتاز مفتی کے بارے میں جب ہم بات کرتے ہیں, ہومیوپیتھی ہاں, بہت واضح نظر آتی ہے. ہومیوپیتھی میں ان کو بہت کتنا شوق تھا, اور کچھ میریکلز آپ نے دیکھے. ہم نے تو سنا کہ وہ عادتیں چینج کر دیتی ہے ہومیوپیتھی, اور اس طرح کی چیزیں نہیں ہوتی ہیں. اتنا تو نہیں ہے, لیکن ڈاکٹر اشفاق حسین تھے, بہت بڑے ہومیوپیتھ, ان سے ان کی دوستی تھی. ان کی جب میں مفتی جی کو ملی ہوں تو ویسے کچھ عرصے کے بعد اشفاق حسین کی تو ڈیتھ ہو گئی تھی, تو ان کے ساتھ یہ گئے تھے انڈیا ایک ہی دفعہ. وہ کتاب اس پہ انہوں نے ہند یاترا جو لکھی ہے, وہاں سے انہوں نے اور کچھ نہیں کیا سوائے کچھ مزاروں پہ جانے کے, اور ڈھیر ساری پرانی اینشینٹ قسم کی جو ہے نا ہومیوپیتھی کی کتابیں خرید لائے ڈھیروں. پھر ان کو پڑھتے تھے, ڈاکٹر اشفاق سے ان کی نشستیں ہوتی تھیں. پھر انہوں نے خود, اور مزے کی بات یہ کہ جو اسکرپٹ آخر دن تک, ڈیتھ تک, وہ ریڈیو کے لیے اسکرپٹ لکھتے رہے. ان اسکرپٹ سے جو کمائی ہوتی تھی نا, اس میں سے آدھی گھر میں جاتی تھی, اور آدھی جو تھی نا یہ ہومیوپیتھی کی تو گولیاں اور پڑیاں, اور تجھے مجھے غیرے ایرے کو فری میں دیتے تھے. میں گواؤں, مجھے میری پریگنینسی میں انہوں نے ڈھیروں کھلائیں, میرے بچوں کو کھلائیں, اور بڑی اثر انگیز تھی. میرے بچوں کی ٹیدنگ, میں نے سنا تھا بچوں کی جب ٹیدنگ ہوتی ہے تو رو رو رو, میرے بچوں کو مجال ہے درد ہوئی ہو, مجال ہے موشن لگے ہو, مجال ہے رو رو, اتنی آسانی سے ان کے, کبھی ان کا پیٹ نہیں خراب ہوتا تھا. مفتی جی نے مجھے پڑیاں اور گولیاں دی ہوتی تھی, اور ہر کسی کو, کوئی جانتا بھی نہیں ہے نا, آپ جانتے بھی نہیں ہیں, آپ ایک سڑک سے گزرتے ان کے گھر چلے جائے, ان کا گھر کا دروازہ, ان کے بیڈ روم کا دروازہ میں نے رات 12 بجے تک بھی بند نہیں دیکھا.
Anybody could walk in, anybody. लाउंज में 2 मिनट बैठे जी, मैंने मुफ्ती जी से मिलना है, अगर वो दवाई खा के बिल्कुल बहुत बुरी हालत में नहीं है, उस वक्त भी बल्कि उठ बैठते थे। अम्मी जी डांटती थी कि गुर्दे आज बैठे हो, उनके गुर्दों के साथ वो लगे होते थे पाइप्स और आगे वो सारा, उस हालत में भी वो उठ के नहीं नहीं कोई सवाली आया होना है, तो वो लोग आते थे, वो अच्छा किसी को पुड़ी पकड़ा दी, किसी को मशवरा दे दिया। मतलब मैं, इससे बड़ा वली कौन होगा जो आखिर दम तक लोगों की खिदमत करता रहा बेगर्ज बेलौस। वली और क्या होता है मुझे बताए। अच्छा, ये मुफ्ती साहब की एक पसंद थी औरतों के हवाले से, उनको हाँ बल्कि औरतें पसंद थी, ऐसी औरत जो पीढ़ी पे बैठी और वो पीढ़ी भर जाए। तो उन्हें ये क्यों हाँ, लगता था कि हर बंदे को ऐसी औरत पसंद होनी चाहिए? नहीं नहीं बाकियों ऐसा पे नहीं वो था। तनकीद करते थे। मैं आपको कहानी सुनाती हूँ, असल बात क्या थी। असल बात ये थी कि मुफ्ती जी की जो माँ थी ना, जो उनकी अपनी माँ थी, वो बड़ी सती सावित्री मजलूम औरत थी। ठीक है। उनके जो फादर थे ना, वो बड़े रंगीन मिजाज थे। वो जो दूसरी माँ लेके आए थे ना इनके लिए, वो बड़ी हसीन थी। अलीपुर का अली में जो जिक्र है ना, कश्मीर वो वाली, खुद ये, कश्मीरी से। हाँ हाँ, ये खुद वो अब खुद थे, उन्होंने अपनी कहानी लिखी है। अब वो जो बंदी थी ना, वो बड़ी हसीन थी, बल्कि किस्म की। आपने अगर अली पुल का अली पढ़ा हो तो उसमें देखे कि वो अपनी माँ और उस औरत के साथ एट ए टाइम लव हेट रिलेशनशिप में थे। ठीक है। अब मुफ्ती जी का ये था कि उन्हें वो औरतें अच्छी खूबसूरत औरत की तारीफ करते थे हमेशा। लेकिन वो जो एक बात फैली हुई थी ना कि मुफ्ती जी की गोपियां तो बकवास, दैट वाज ऑल जेलसी। मैंने 14 साल में उन्हें कभी किसी औरत, औरत जो है ना मर्द की नजर पहचानती है, मैंने कभी उनकी आंख में गंद नहीं देखा। अगर ऐसे होते, मुझे बताएं, उनको कमी नहीं थी औरतों की। उनकी तो मिसेज छोटी एज में मर गई थी, यंग थे। इकबाल अम्मी से जब शादी हुई है, इन्होंने उनको देखा तक नहीं था। एक रिश्तेदार ने जबरदस्ती कराई थी कि बच्चा है छोटा, तू जॉब करता है तो बच्चे को तू संभाले। ठीक है। अम्मी जी को उन्होंने कहा बस ठीक है, घर संभालने वाली हो ले आओ, बस दैट्स ऑल। सिर्फ ये था कि वो जाहिर है राइटर थे, खूबसूरती को पसंद करते थे। और हमारे मुंह पे, मुझे कई दफा, मैं जाती थी, मेरा मियाँ साथ होता था, बच्चे वो कुड़िए आज ते बड़े लश्कारे मार रही है, लोग, यही लोग जो बैठे होते थे उनके कदमों में, मैं अब नाम नहीं लूंगी, मैं इन सब गंदे गलीज लोगों से दूर हो गई, मुनाफों से, कि मुफ्ती जी के पाँव में हाथ रखते थे, घुटनों पे हाथ, और मुफ्ती जी के थ्रू कॉन्टेक्ट्स बना के आज कहाँ कहाँ बैठे हुए बड़ी कुर्सियों पे, और बाहर निकलते थे तो मुनाफकाना स्माइल के कहते थे आज मुफ्ती दी कोर गोपी आई सी। मैंने बड़े बड़े गद्दे रूप देखे हैं लोगों के, मुफ्ती जी को बदनाम वही करते थे जो उनके थ्रू कहाँ कहाँ पहुंच गए हैं। मैं नाम नहीं लूंगी, लेकिन एक दिन आएगा मैं सबके नाम भी लूंगी। इस बारे में किताब में लिखा है कुछ आपने? हाँ लिखा है, कितना कुछ लिखा लिखा है है, मैंने। कितना छुपाया है? तकरीबन बहुत कुछ लिख दिया है। कुछ चीजें तो पब्लिशर ने हटवा दी ना, उसने कहा ना ओपन नाम ना लिखे, लोग समझ जाएंगे, बस आप लिख देना। कुछ नाम पब्लिशर ने हटवाए, कुछ जुमले उन्होंने नरम करवाए मुझसे। मैं तो बहुत खरी खरी लिखती हूँ। अच्छा। अच्छा मुफ्ती जी, हमारे नवाज साहब ने भी कहा था कि आपसे ये मैं सवाल पूछूं कि मुफ्ती साहब ने जी कहा कि आप एक ऐसी गाड़ी हैं जिसके पहिए चौकोर हैं। इस बात का क्या ना, मतलब था? पर ये गलत। उन्होंने लिखा था एक ऐसी बहली है जिसका एक पहिया गोल है और दूसरा चौकोर, और ये बहली चली जी जाती है, ये इंसानी शख्सियत का मुआवजा है। ठीक है। एक गोल जी और एक जी। चौकोर इसलिए कि अगर उन्होंने इसमें पढ़ा होगा कि मर्द ने दुपट्टा ओढ़ रखा है या औरत ने पगड़ी बांध रखी है, मतलब एक पहिया जो था इसका फीमेल वाला है और एक मेल वाला। वो मेरी अच्छा उस चीज, हाँ, जी, उस उनके हवाले से। वर्डिंग्स ऐसी ही थी। मैं मुझे वो इतनी सारी बातें मैं सुनता रहा हूँ शहाब साहब की, मुफ्ती साहब की, तो एग्जैक्ट वर्डिंग मेरे माइंड से आउट हो गई थी। अच्छा, उन्होंने कहा कि हाँ मेल एंड फीमेल का एक ऐसा कम्बिनेशन है और वो काम चले जा रहा है। हाँ, उन्होंने और फिर उन्होंने एक और जगह भी इसी में लिखा है कि जब मैं शहाबा को मिला तो मतलब मैं परेशान था,
کہ یا اللہ یہ کیا چیز ہے، سمجھ نہیں آ رہی کہ عورت نے پگڑی باندھی ہوئی ہے یا مرد نے دوپٹہ اوڑھ رکھا ہے، کیونکہ ڈیئر ڈیول تو میں ہوں نا، تم جانتے ہو۔ اچھا ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیں میڈم کہ آپ مفتی صاحب کے بارے میں اتنی پوزیسو کیوں ہیں؟ اس لیے کہ اکثر میں مفتی مفتی بہت سی باتیں برداشت کر جاتے ہیں، آپ نہیں کرتے ہیں، آپ ہائپر ہو جاتے ہیں. اس لیے کہ اکسی ان کا بیٹا ہے، ٹھیک ہے، میں ان کی مرید نہیں ہوں. مرید جو ہوتا ہے نا اولاد سے زیادہ پیار اولاد کی نسبت. دوسرا یہ کہ میرا مفتی جی کے ساتھ نا ایک بڑا وہ روحانی سا تعلق بھی تھا. اور بہت سی دیکھیں جو اولاد ہوتی ہے نا اس کا اور طرح کا حق ہوتا ہے، جو عقیدت مند ہوتا ہے اس کی سوچ تھوڑی ڈفرینٹ. میں ان کو مطلب ان کو اور شہاب صاحب کو تو میں پچھلی صدی کے بہترین انسان مانتی ہوں. اور سب سے بڑی بات جو دونوں کی تھی کہ پاکستان کے خلاف کچھ نہیں تھے سنتے، پاکستان سے ان کی شدید محبت تھی، اور اسی چیز کی ان کو سزائیں بھی ملی ہیں، بہت سزائیں ملی. اچھا اس وقت مطلب یہ جو آج ہم جن دوستوں کے نام سنتے ہیں، مسعود مفتی ہیں، پروین عاطف ہیں یا منشا یاد ہیں، جو ہاں بھی یہ ان بڑے کی لوگوں کے جوانی نام، کے دوست ہیں، یہ ان کی جوانی کے تو دوست ہیں نا، ہم لوگ تو ان بہت میں سے بعد سب میں سے آئے. زیادہ یاد ان سب میں سے کس کو سب سے زیادہ یاد کرتے تھے اور کیا کہہ کر یاد کرتے تھے؟ ایگزیکٹ کسی ایک خاص نہیں، پروین عاطف کو بہت پیار کرتے تھے کیونکہ وہ آتی جاتی بھی رہتی تھی لاہور سے. مسعود مفتی کبھی کبھی آتے تھے، مسعود مفتی سے تو میں بھی پچھلے دنوں ملی ہوں. مسعود مفتی کبھی کبھی آتے تھے. احمد بشیر کو ایک دفعہ میں نے ان کے ہاں دیکھا تھا وہ بہت بیمار تھے، اور مطلب اس طرح پتہ نہیں کس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے آئے تھے، پھر ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی. احمد بشیر سے ان کی بڑی کلوز دوستی تھی. اس کے علاوہ اشفاق احمد اور بانو آپا تو اکثر آتے تھے. باقی ڈاکٹر پرترو ہلا تھے. منشا یاد کا بہت آنا جانا تھا. منشا یاد سے اصولی اختلاف رہتا تھا ان کا، لیکن ادب کے حوالے پہ دونوں ایک تھے. منشا یاد تھوڑے سے روحانیت کے، تھوڑے سے کیا بلکہ روحانیت کے بالکل اگینسٹ تھے. منشا یاد نہیں مانتے تھے، تو اس پہ ان دونوں کی ٹچ ٹچ رہتی تھی، ہنستے مسکراتے. لیکن یہ کہ ادب کے حوالے سے دونوں مل کے کام کرتے تھے. اچھا اچھا، ممتاز مفتی کو نئی نسل سے پیار بھی تھا، ایکسپیکٹیشنز بھی تھیں، کچھ تھوڑا سا غصہ بھی محسوس ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ ٹانگ چلاتے ہیں، جینز پہنتے ہیں اور ان کی عادات بڑی مختلف سی ہیں، پھر وہ کوشش کرتے ہیں کہ ان کے بغیر گزارا بھی نہیں ہے، پھر ان کو ساتھ لے کے چلنے کی بھی کوشش کرتے ہیں. نئی نسل کو کیسے دیکھتے تھے ممتاز مفتی؟ مفتی جی جو تھے نا وہ ایک جب میں ان کو ملی ہوں، پہلے افسانوں کی میں کچھ نہیں کہہ سکتی، جب میں ان کو ملی ہوں نا مفتی جی کو ینگ جنریشن سے زیادہ پیار، اور مفتی جی ینگ جنریشن پہ زیادہ توجہ دیتے. وہ کہتے تھے کہ امید پاکستان کی ینگ جنریشن ہی ہے، ان کی گائیڈنس چاہیے. وہ کہتے تھے کہ یہ ینگ جنریشن آنےسٹ ہے، ٹیلنٹڈ ہے، بٹ دے ڈونٹ ہیو گائیڈنس. اچھا پنڈی میں سائیں اللہ بخش اور کچھ اور لوگوں کے نام بٹ صاحب وغیرہ کا سنا ہوگا آپ نے، ان کے بارے میں کیا ہاں سنا یا کیا معلومات ہے آپ کی؟ ان کے بارے میں یہ ہے کہ وہ جو مجھے لگتا ہے نا وہ مائل سٹونز تھے. ان کا اصل جو ٹارگٹ تھا منزل تھی شہاب صاحب کے، وہاں تک وہ پہنچ کے شانت ہو گئے. وہ گئے بڑے لوگوں کے پاس، ان کو عزیز ملک صاحب لے کے گئے، وہ بتاتے تھے کہ مگر عزیز ملک بڑا مگر الکھ نگری میں تو انہوں نے اس چیز سے بھی انکار کر دیا، مفتی صاحب نے، انہوں نے کہا کہ یہ سنگ میل نہیں ہے میرا شہاب، اس کے نہیں. سٹارٹ میں لکھا ہوا وہ ہے ممتاز مفتی نے، ہاں وہ اس لیے منزل کہ نہیں ہے جب وہ میری. ہاں جی. سنے نا شہاب کو جب وہ ملے تب تک تو وہ ان کی منزل تھا، ٹھیک ہے، لیکن شہاب صاحب کی ڈیتھ کے بعد پھر شہاب صاحب مفتی جی کو ایک اور راستہ بتا گئے نا، اور وہ منزل تھی تلاش، اللہ تک پہنچ گئے نا. وہ ان کا آخری سنگ میل تھے نا، سمجھ رہے بات کو؟ جی جی. وہ ان کا آخری سنگ میل تھے. وہ سمجھ رہے تھے میری بس یہاں تلاش ختم ہے، ایک عرصہ تک وہ یہی سمجھتے رہے. لیکن جب شہاب صاحب بھی چلے گئے، میں نے شہاب صاحب کی ڈیتھ پہ، ڈیڈ باڈی پہ مفتی جی کے جو ایکسپریشنز دیکھے ہیں ان کو الفاظ میں نہیں بیان کر سکتے. مفتی وہ صاحب تو وہی چیز کہتے ہے. ہیں کہ میں وہاں سے فرار ہو گیا تھا.
نہیں وہ روئے نہیں تھے نا, نہیں موجود تھے وہاں پہ, لیکن یہ ہے کہ وہ چلے گئے تھے, جلدی چلے گئے تھے, لیکن نہ وہ روئے تھے اور نہ انہوں نے کچھ زیادہ بولا تھا, بٹ ہز فیس واز ٹیلنگ ہز اسٹوری. وہ وہ کہتے ہیں کہ بالکل, میرے اندر دکھ بوند بوند ٹپکتا ہے. ہاں وہ کچھ کھو گئے تھے, عجیب سے ہو گئے تھے. مطلب میں کہہ رہی ہوں نا کہ ان کے چہرے پہ جو کچھ تھا وہ الفاظ میں نہیں بیان کیا جا سکتا. اور اس کے بعد مجھے نہیں پتا ان دونوں کی آپس میں آخری کیا باتیں ہوئی, کہ اس کے بعد مفتی جی ٹوٹلی اللہ کے ہو گئے تھے. تلاش پھر وہ پھر ہی واز, وہ پھر بالکل ایک الگ سے بندے. شہاب تک ایک عقیدت تھی, شہاب صاحب پتہ نہیں جاتے ان کو کیا بتا گئے, ابھی ان دونوں کے درمیان بات تھی, لیکن یہ ہے کہ وہ ان کا آخری سنگ, پہلے وہ سمجھتے تھے یہی میری منزل ہے, لیکن شہاب صاحب کے بعد انہیں احساس ہوا کہ شہاب بھی فانی تھا, ان کی منزل کوئی لافانی چیز تھی نا. اچھا, پروفیسر احمد رفیق اختر کی بات آپ کر رہی تھی, پہلے درمیان میں ہاں چھوٹ گئی. پروفیسر رفیق کے پاس یہ دونوں اکثر رات کو جاتے تھے, رات کو 11-12 بجے شہاب شہاب صاحب صاحب بھی. کی دونوں, ہاں یہ دونوں اکٹھے جاتے تھے کئی دفعہ ایسا. اور پھر یہ ہوتا تھا کہ بتاتے نہیں تھے, لیکن مجھے پھر جب میں کب جاتی تھی تو پتہ چل جاتا تھا, پھر کہتے تھے اسی گئے سی. پھر اس کے بعد میں نے کتاب میں لکھا ہے, اس کے بعد نا کچھ دن مفتی جی بڑے جیسے کچھ بیٹری چارج نہیں ہو جاتی, بڑے چارج سے فیل ہوتے تھے. اور پھر ڈیتھ سے کچھ عرصہ پہلے مجھے کہا تھا کہ کڑیے جی میں چلا گیا کدھرے لوڑ پہ ہی نہ پروفیسر رفیق نو ضروری ہے. یہ مجھے انہوں نے آخری دنوں میں آخری بات کی تھی. تو میں ملی تھی ایک دفعہ ان کو چکلالہ والے ان کے گھر میں, ایک ہی دفعہ بس ملی تھی, زیادہ نہیں. آپ کو میڈم یہ نہیں لگتا کہ کچھ بزرگ کسی خاص ایجنڈے کے تحت, کسی خاص حکم کے ہاں تحت, کسی مقصد کے لگتا تحت, نہیں, دس از مطلب میں ریالٹی. دس, ہاں مطلب بتائیے جیسے سر. آپ سیاسی پیرائے میں اگر آپ لے لیں تو وہ بزرگ نہیں ہوتے, وہ کچھ مقاصد حاصل کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں. آپ کو نہیں لگتا کہ ہمیں اصلی بزرگ میں کچھ پہچان کرنی چاہیے کہ کون سے لوگ واقعی بزرگ ہیں اور کچھ لوگوں کی کچھ اور ہاں مقاصد ہاں ہیں؟ بالکل. دیکھیں میری بات سنیں, ہمارا جو بہت سارے مذہبی لیڈرز جو وہ سیاست کی دکانیں ہی چمکا رہے ہیں نا, وہ مقاصد ہی لے رہے ہیں, لیکن جو اصل بزرگ ہیں وہ اور لوگ ہوتے ہیں, انہیں کسی صلے کی پرواہ نہیں ہوتی. اگر آپ کا اشارہ شہاب صاحب کی طرف ہے تو شہاب صاحب کو نہیں آپ کا پتا ہوگا کہ کتنی انہوں نے سزائیں کاٹی ہیں. آپ کو پتا ہے ان کو جلا وطن نہیں, تک کیا گیا. میں شہاب صاحب کی بات نہیں کر رہا, نہیں میں جنرلی ایسے لوگوں کی بات کر رہا ہوں کہ میں جو بزرگ لوگوں کے سامنے, مطلب جن تک لوگوں کی ایکسیس کرنا مشکل ہو جائے, جو وہ مطلب بزرگ کسی نہیں کا ہوتے, ایجنڈا. وہ بزرگ ہوں وہ صحیح بزرگ نہیں ہوتے. جو بزرگ ہوتا ہے نا وہ عام انسان کی پہنچ میں ہوتا ہے, ٹھیک ہے. ہاں ہو سکتا ہے کہ دیکھیں بزرگی میں بھی بڑی عجیب عجیب سی چیزیں ہیں, مطلب میں تو ابھی تک ان بھول بھلیوں میں گھوم رہی ہوں, دیکھ رہی ہوں. اب بزرگوں میں بھی ٹائپس ہیں, مطلب کچھ ہر بزرگ کا ایک ایجنڈا ہے. شہاب صاحب کہا کرتے تھے, میں ان سے بڑے کوشچن کرتی تھی تو وہ مجھے کہتے تھے کہ بیٹا جیسے ہماری دنیا میں ایک ڈی سی ہے, ایک اے سی ہے, پھر اس کا پی اے ہے, وہ کہتے تھے جو ہماری ایک پیرالل روحانی دنیا ہے اس میں بھی اسی طرح درجے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. کچھ لوگ عام لوگوں سے ملتے ہیں, کچھ کو ان کو پی اے ملتا ہے, ٹھیک ہے, کچھ کو ان کا چپڑاسی ملتا ہے. گاٹ مائی پوائنٹ. اب ٹھیک ہے. ریئل بزرگ کون ہے یہ آپ کے اندر کا ریسیور ہی بتائے گا. کچھ بزرگ بڑے نیک ہوتے ہیں لیکن واقعی وہ ہر کسی کو نہیں ملتے, اور کچھ بزرگ ہر خاص و عام کو ملتے ہیں. اچھا, یہ کچھ بھی تھوڑا بڑا سا اس کو شارٹ کرتے ہیں میڈم. دیکھیں ایکسی مفتی کہتے ہیں جی کہ بیت وغیرہ جو معاملہ ہے نا جی, یہ ہو گیا ختم, اگر تھا تو. میں تو یہی کہتا ہوں, چلیں اگر تھا تو وہ ہو گیا ختم. اب انڈیویجولزم کا زمانہ, آپ کو اب نہیں لگتا کہ بیچ یہ ہے. پیری فقیری گئی, ختم ہو گئی؟ نہیں پیری فقیری کی تو میں قائل ہی نہیں. دیکھیں پیری فقیری از اے ٹوٹلی ڈفرنٹ تھنگ. آپ کو ایک گائیڈ ضرور چاہیے ہوتا ہے زندگی میں, یہ میری بات یاد رکھیں. وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے, وہ آپ کا کک بھی ہو سکتا ہے, وہ آپ کا کوئی دوست بھی ہو سکتا ہے, وہ آپ کا بیٹا بہن بھائی ماں کوئی بھی ہو سکتا ہے.
ٹھیک یعنی ہے، یو جسے نیور بابا ڈو. کہا گیا ہمارے اردو لٹریچر میں، جسے ہاں بابا کہتے ہیں. بابا، ایگزیکٹلی بابا کوئی بھی ہو سکتا ہے. پیری فقیری کے تو میں شدید اگینسٹ ہوں، جو سیدھی سی بات ہے. وہ تو ڈرامے بازی ہیں، سوری ٹو یو سے، کہ وہ تو مزار بنا لیے، وہاں بیٹھے ہوئے لنگر چل رہے ہیں، کھا رہے ہیں. چلو پبلک کا بھلا ہو رہا ہے، اس بزرگ کے نام پہ، اس نیک بندے کے نام پہ پبلک کو کچھ مل رہا ہے. لیکن جو وہاں بیٹھے ہوتے ہیں نا جارہ دار، وہ جو سمیٹ رہے ہوتے ہیں، ان کے تو میں ڈیڈ اگینسٹ ہوں. ان کو کس نے وہاں پہ دی اجازت کہ وہ بیٹھ جائیں مزاروں کی رکھوالی بن کے اور پیری فقیری شروع کر دیں؟ کوئی بھی بزرگ یہ نہیں کہتا کہ میرا مزار بنا کے تو ادھر بزنس کرو، کوئی بھی بزرگ نہیں کہتا. شہاب صاحب نے بھی ان متولیوں کو گدھ کہا اور ان کے بکسے سے پیسے چراتے رہے. ہاں وہ تو کہتے تھے، وہ تو بڑے against تھے، وہ اسی تو اپنے آپ کو اوپن نہیں کرتے تھے. میری ایک دفعہ ان سے بڑی بحث ہوئی تھی اور بہت سی چیزیں کھلنے لگی تھی، پھر وہ مجھے، انہوں نے کہا تھا اچھا اب آپ چلی جاؤ. میں سمجھ گئی تھی کہ وہ اوائڈ کرنا چاہ رہے ہیں. وہ اگر مزار اور یہ چیزیں جائز ہوتی نا تو اس پاکستان میں سب سے بڑا مزار شہاب صاحب کا ہوتا، لیکن وہ ان چیزوں کے اگینسٹ. یہ اسٹیٹمنٹ آپ کی بڑی کافی اہمیت رکھتی ہے. آپ یہ صحیح بات کہہ رہی ہیں، دوبارہ قائم ہے. میں بالکل قائم ہوں. جو میں نے دیکھا، جو میں نے ایکسپیرینس کیا اس ایک سال میں، صرف وہ کوئی عام نہیں تھا کچھ بھی. میں نے ابھی 2-3 آپ کو باتیں بتا دی ہیں، اچھا، میرا خیال ہے کافی ہے. شہاب صاحب کا ہوتا مزار، تو ممتاز مفتی کا کیا ہوتا؟ تھوڑی سی سیمیٹری ان کی بھی ہوتی ہے نہیں؟ ان کا بھی کچھ ہوتا اب یہ مجھے آج تک نہیں سمجھ آیا کہ ان دونوں میں سے بڑا کون تھا، لیکن تھے دونوں ہی کچھ چیزیں، بس یہ میں آپ کو بتا دوں. ہمارے ایک دونوں دوست تھے بےزاد صاحب، بڑا ان کو فالو کرتے تھے شہاب صاحب کو. تو وہ کہتے تھے جی ہاں. ممتاز مفتی از نتھنگ، جو کچھ ہے شہاب صاحب ہیں، اور مفتی نہیں صاحب تو بالکل ان کے چیلے ہیں. نہیں نہیں نہیں، بالکل ایسا نہیں تھا. ایسا نہیں تھا. مفتی جی کا بھی ایک الگ مقام تھا. صرف وہ، دیکھیے وہی کہہ رہی ہوں نا کہ کوئی اے سی ہوتا ہے، کوئی ڈی سی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کوئی تھانے دار ہوتا ہے، کوئی انسپیکٹر ہوتا ہے. ہر کسی کا اپنا اپنا وہ ہوتا ہے. ایویں تو نہیں ان کی اتنی گاڑی چلتی تھی. کتنے مفتی دہریا تے کتنے شہاب صاحب، سوچے نا. ٹھیک ہے. اچھا میڈم، گھنٹہ پورا ہونے کو آیا. کچھ ہمارے گروپ کے بارے میں کہیں، کچھ آپ ہماری محفلوں میں شرکت کرتی ہیں، کچھ اس کے بارے میں کہیں. آپ کا گروپ تو، میں تو یہی ہمیشہ، اسی لیے تو سہیل آپ لوگوں سے پیار کرتی ہوں. حاضری کم کم ہوتی ہے، لیکن مجھے یہی خوشی ہے کہ میرے مفتی جی کے نام پہ اتنا بڑا گروپ بنا ہوا ہے. اب آپ یہ بتائیں نا، آج تک کسی رائٹر کا اس طرح کا گروپ بنے سوائے ممتاز؟ کچھ تو ہونا ہے نا. آپ کا گروپ اس چیز کا میری بات کی گواہی دے رہا ہے کہ وہ بندہ عام بندہ نہیں تھا. آپ کے یا کسی کے دماغ میں کیوں آیا کہ گروپ بنے؟ اور اینے رائٹر بیٹھے ہوئے نے، منٹو دا کسی نے نہیں بنایا، انتظار حسین دا نہیں بنایا، اور کسی دا نہیں بنایا، مفتی دا کیوں بنا چٹیا جی گروپ؟ سوچو. اور جنہوں نے کچھ بنائے ہیں چیزیں وہ اس طرح سے منظم نہیں ہے، یا شاید ہمیں اکثر مفتی صاحب کا ایک سرپرستی حاصل ہے شاید اس وجہ سے. نہیں، ایسی کوئی بات نہیں. جو بڑے بڑے منظم میلے کر سکتے ہیں تو وہ منظم گروپ نہیں بنا سکتے. سہیل، یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، یہ سب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. وہ ینگ جنریشن سے پیار کرتے تھے. وہ کہتے تھے ینگ جنریشن ہی پاکستان کی امید ہے، اسی لیے ینگ جنریشن نے بنا دیا گروپ. ان کا نام لیوا بھی ینگ جنریشن. تھینک یو مجھے تو سو بڑی مچ. خوشی بہت ہوتی ہے، مجھے تو اتنی خوشی ہوتی ہے نا تم لوگوں کی. یہ حالانکہ میں پارٹیسپیٹ نہیں کرتی، لیکن اکثر دیکھتی رہتی ہوں. تھوڑا سا ایک میری ریکویسٹ ہے کہ اس گروپ میں نا کنسنٹریٹ کریں مفتی جی پہ اور ادب پہ. بعض اوقات چیزیں جو ہے نا، سوری ٹو سے، کچھ لوگ مجھے یہاں صرف اپنی نمائش کرتے نظر آتے ہیں اس گروپ کی آڑ میں. یہ چیز چھوڑ دیں. بہت اچھے لوگ ہیں. کہیں کہیں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے کچھ لوگ وہ صرف اپنے آپ کو اوپر لانے کے لیے یا اپنے آپ کو مشہور کرنے کے لیے اس گروپ میں ہے. وہ اسپرٹ یہاں سے ختم کر دیں. جس خلوص سے آپ نے بنایا ہے اسی خلوص سے ہی چلتا رہے، تو آئی ایم شیور انشاءاللہ اس سب گروپ ہی نہیں ہوگا.
بات وہی ہے میڈم کہ جس طرح اکسی مفتی کہتے ہیں کہ ممتاز مفتی وہ کہتے ہیں کہ جب ان کا ممتاز مفتی کا انتقال ہوا تو جیب کتروں نے لوگوں کی جیب کاٹ لی، تو اکسی مفتی نے کہا کہ وہ جاتے جاتے مفتی صاحب کسی کو کچھ دے گئے ہیں، جیب دے کتروں گئے کا ہیں بھی کچھ بھلا ہو گیا تو ہم بھی جیب کتروں کا کچھ بھلا کر دیتے ہیں، خاموشی اختیار نہیں کرتے نہیں، ہیں یہ اچھی بات اور ہے، اچھی بات ہے. ویسے میرا ایک اور وہ میسج ہے نا. ہاں میرا جی جی میسج ہے. باقی یہ اور کہ ادروائز ماشاء اللہ آپ کا گروپ بہت سروس کر رہا ہے، اور کچھ نہیں تو ممتاز مفتی کا نام ہی جا رہا ہے نا آگے. تو مجھے یہ خوشی ہے، مجھے تو بہت اچھا لگتا ہے. میں پڑھتی رہتی ہوں پوسٹ، کمنٹ نہیں کرتی، لیکن یہ کہ میں دیکھتی رہتی ہوں آپ کی ایکٹیویٹیز. اللہ میاں آپ کو سلامت رکھے سہیل، آپ کو اور اس کو، وہ کیا میڈم نام ہے، وہ عمران. جی جی اچھا ہاں وہ عمران مفتی. ایک علی پور کا مفتی ایک کتاب لکھی گئی تھی، کیا نام تھا ان کا؟ پتہ نہیں، جن وہ کی مجھے نہیں پتا. کینسر سے جن کی ڈیتھ ہو گئی تھی، وہ انہوں نے اپنی کتاب کے اندر لکھا کہ مفتی صاحب کے کو یہ ایک آرٹ آتا تھا کہ ان سے جو دشمنی کرتے تھے نا تو اس سے بڑا پیار کرتے تھے، اس کی کنگھی بھی کرتے تھے، اس کو سجاتے جاتے بھی تھے، اور ہاں وہ وہ تھے بندہ ان سے ایسے، دشمن وہ تھے تو ایسے. یہ تو میں نے کتاب تو نہیں پڑھی، لیکن یہ میں نے دیکھا ہے کہ میں منشا یاد کی مثال دیتی ہوں نا. منشا یاد بڑے دہریے سے تھے، سرخے عجیب طرح کی باتیں کرتے تھے، وہ خدا کو مانتے ہی نہیں. لیکن مفتی جی ہر جگہ ان کو آگے رکھتے تھے، آگے کرتے تھے، انہیں پروموٹ کرتے تھے. وہ منشا تو یہ کر لے، منشا تو اس طرح کر لے. تو حالانکہ منشا جی اکثر ان کے ساتھ ٹو 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 لگے رہتے تھے، تو مفتی جی مسکرا کے ٹال دیتے تھے. امی جی ان سے بولتی رہتی تھی تواڈے مہمان نہیں مکدے، لکھن والے چاواں پی پی کے میں تے عسکری تھک گئی ہاں. تو مفتی جی ہنستے رہتے تھے، کہتے تھے دیکھ میرے کنوں چاہ پی کے جڑے جان گے تے تینوں دعاواں دین گے اقبال. وہ پھر آگے سے کہتی مینوں نہیں انہاں دیاں دعاواں چاہیدیاں دہریاں دیاں. مطلب اس طرح وہ بڑی پکی سی مسلمان. اچھا ایک روز تو یہ مسئلے چلتے رہتے ہیں نا جہاں پہ 2 4 10 لوگ جمع ہوتے ہیں، وہ تھوڑے تھوڑے اختلافات جنم لیتے رہتے ہیں. تو نہیں ایک دن لیکن تخیل میں بہت میں نے ہاں ایسے ہی سوچا، میں نے کہا جی یہ تو مفتی کے نام پہ گروپ ہے، مفتی صاحب خود ہوتے تو کیا کرتے؟ تو مجھے ایک اندر سے ہاں جواب ملا کہ وہ کچھ بھی نہ کرتے، وہ کہتے کری جاؤ ہاں وہ ایسے ہی تھے، وہ ایسے ہی تھے. وہ کہتے تھے کری، کسی کو روکتے ٹوکتے نہیں تھے، لیکن بڑے طریقے سے نوٹ کرتے تھے، اور بڑے طریقے سے کسی موقع پہ اگلے کو فیل کرا دیتے تھے کہ دس از رائٹ اینڈ دس از رانگ. ان کا بڑا خوبصورت طریقہ تھا، ان جیسا میں نے نہیں دیکھا کسی کا. تو بس کبھی ہماری بھی یہی انہوں نے کوشش ہے کسی کہ کو کچھ برا. لوگ اگر مفتی کے نام پہ جڑے ہیں تو ہم انہی کی سنت ہاں کو پورا کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ لگی رہو، ساتھ جڑے رہو، نہیں کبھی نہیں نہ کبھی ٹھیک ہے، میسج بھی پہنچ جائے گا. نہیں نہیں، ٹائم کے ساتھ ساتھ ٹریننگ ہو جاتی ہے، آہستہ آہستہ سمجھ آ جاتی ہے. ویسے ایک بالکل میں نے برسبی تذکرہ بات کر دی تھی. تو مفتی جی تو میرا خیال ہے ان کا دشمن بھی آتا تھا تو اس کو گلے سے لگاتے تھے. بہت بڑا دل تھا ان کا، چھوٹے سے تھے منحنی سے وہ، لیکن ان کا دل. میں نے وہ لکھا ہے، میں وہ جب کتاب آئے گی انشاءاللہ آپ لوگوں کو دوں گی، پڑھیے گا، رائے دیجیے گا اس پہ. تھینک یو سو مچ، آپ نے اپنا ٹائم دیا اور گفتگو کر کے بہت اچھا لگا. مفتی جی کے لیے تو جتنا مرضی ٹائم دے. تھینک یو ویری مچ آپ کا مجھے بلانے کا اور بڑے اچھے سوال کرنے کا، کہ اس سے بہت سارے لوگوں کی انلائٹنمنٹ ہوگی اور بہت سی غلط فہمیاں دور. تھینک یو سہیل، تھینکس اے لاٹ. اللہ اللہ حافظ. حافظ.